الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحیم۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج ہم آپ کی خدمت میں قرآن پاک کی وہ آیات پیش کریں گے کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت فرمائی ہے یعنی تعریف فرمائی ہے۔ وہ آیات ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے جو آیت ہم بیان کریں گے وہ ہے پارہ 27 سورہ حدید میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ ترجمہ، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی چھپا اور ہر چیز کا جانتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوت کے خطبہ میں ارشاد فرمایا، یہ آیت کریمہ حمد الہی بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں، سب سے اول ہیں اور سب سے پیچھے، سب پر ظاہر اور سب سے چھپے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اول تو اس طرح کے دنیا آخرت ہر جگہ سب سے اول ہی ہیں، سب سے پہلے آپ کا نور پیدا ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام کے جسماً تو حضرت آدم علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں، مگر حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم والد آدم ہے۔ بظاہر درخت سے پھول ہیں مگر حقیقت میں پھول سے درخت ہے۔ اس باغ عالم کے حضور پھول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے نبوت آپ کو عطا ہوئی۔ خود فرماتے ہیں کہ ہم اس وقت نبی تھے جب کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے آب و گل میں جلوہ گر تھے۔ میثاق کے دن الست بربکم کے جواب میں سب سے پہلے بلا فرمانے والے حضور ہی ہیں۔ بروز قیامت سب سے پہلے آپ کی قبر انور کھولی جائے گی۔ بروز قیامت اول حضور کو سجدہ کا حکم ملے گا۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ شفاعت کا دروازہ آپ ہی کے دست اقدس پر کھلے گا۔ اولاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی جنت کا دروازہ کھلوائیں گے اور آپ ہی جنت میں تشریف فرماؤ گے۔ بعد میں تمام انبیاء، اول حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی امت جنت میں جاوے گی، بعد میں تمام امتیں جائیں گی، غرض ہے کہ ہر جگہ اولیت کا سہرا انہی کے سر پر ہے۔ اول دن یعنی جمعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیا گیا۔ اس قدر اولیت کے باوجود پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر بھی ہیں۔ سب سے آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور خاتم النبیین آپ ہی کا لقب ہوا۔ سب سے آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو کتاب ملی۔ سب سے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آیا۔ سب سے آخر دن یعنی قیامت تک حضور ہی کا دین باقی رکھا گیا۔ اب رہا ظاہر و باطن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب پر ظاہر ہیں اور ہمیشہ ظاہر۔ سب پر تو اس طرح ظاہر کہ ان کو مسلمان جانے، کافر پہچانے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کو بیٹے سے مثال دی، نہ کہ باپ سے۔ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ بیٹا اپنے باپ کو صرف لوگوں سے سن کر جانتا ہے بلا دلیل، مگر باپ اپنے بیٹے کو اپنے نکاح، قرار حمل، ولادت وغیرہ دلائل سے جانتا ہے۔ کفار بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دلائل سے پہچانتے تھے، نہ فقط سن کر۔ نیز بیٹا دنیا میں آ کر باپ کو پہچانتا ہے، مگر باپ ولادت سے پہلے ہی کفار بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت پاک سے پہلے ہی جانتے تھے اور ان کی آمد کی دعائیں مانگتے تھے۔ نیز بچہ دنیا میں آ کر فوراً نہیں پہچانتا بلکہ سمجھدار ہو کر، مگر باپ بیٹے کو اول سے ہی جانتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے سارا عالم جانتا تھا کہ پہاڑ سلام کرتے تھے، حجر خوشخبریاں دیتے تھے، درخت سائے کے لیے جھکتے تھے، چاند باتیں کرتا تھا، کفار آپ کی نبوت کی گواہیاں دیتے تھے۔ جانور جانے اونٹ سجدہ کریں، جنگل کے ہرن امن مانگے، چاند و سورج جانے کہ چاند تو اشارہ پا کر 2 ٹکڑے ہو جائے اور سورج ڈوب کر لوٹ آئے، جانتے ہیں کہ اشارہ محبوب ہے۔ فرش والے جانے، عرش والے پہچانے۔ حضرت آدم علیہ السلام آنکھ کھولتے ہی عرش اعظم پر رب کے نام کے ساتھ محبوب کا نام لکھا ہوا پائیں۔ جنت والے جانے، دوزخ والے پہچانے۔ جنت کے پتے پتے پر حوروں کی آنکھوں میں، غلمانوں کے سینہ پر غرض ہر جگہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوزخی بھی اقرار کریں، وہ بھی جانیں گے کہ مخالفت سید الابرار ہم کو جہاں لائی، غرض ہے کہ جہاں اللہ کا چرچا ہے وہاں رسول اللہ کا ذکر
تمام عالم میں آپ کا نور اور ہر جگہ آپ کا ظہور۔ پھر قیامت تک محبوب کی ہر ادا سب کو معلوم، زندگی پاک کی ایک ایک حالت کریمہ، ولادت پاک، دودھ پینا، پرورش پانا، قبل نبوت کے واقعات، بعد نبوت، اندرونی اور بیرونی زندگی پاک، چلنا پھرنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، تبسم فرمانا، گریہ زاری کرنا، غرض کہ زندگی پاک کا ہر شعبہ، ہر وقت، ہر جگہ، ظاہر عرب میں، ظاہر عجم میں، ظاہر پنجاب میں، ظاہر کابل میں، ظاہر کون سی جگہ ہے جہاں کتب حدیث نہ پہنچی ہو، ظاہر تو ایسے مگر لطف یہ ہے کہ جیسے وہ ہیں ایسا کسی نے نہ جانا، بجز پروردگار کے وہ شان ظہور تھی اور یہ شان بطون۔ غرض کہ دیدہ انسان بھی بشریت ظاہر مگر حقیقت محمدیہ بجز پروردگار کوئی بھی نہ جان سکا، جس طرح کہ سورج کو اس کے نور نے چھپا لیا کہ کوئی بھی اس کو آنکھ بھر کر نہیں دیکھ سکتا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت پردہ بن گئی۔ رب نے اس لیے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، یعنی آپ مسلمانوں تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے نور اور کھلی ہوئی کتاب آئی۔ پانچویں صفت بیان ہوئی وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ محبوب علیہ السلام ہر چیز کو جاننے والے ہیں، یعنی خالق کی ذات و صفات اور علوم ظاہر و باطن اور مخلوق کے اولین و آخرین کے سارے علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہیں، اور مخلوق الہی میں ہر علم والے کے اوپر ایک بڑا عالم ہے، حضور ہی ہیں۔ جس آنکھ نے خالق عالم کو معراج میں دیکھا، مخلوق کس طرح اس سے چھپ سکتی ہے۔ آیت نمبر 2 وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ پہلا پارہ سورہ بقرہ، رکوع نمبر 3۔ ترجمہ یعنی اور اگر تم کو اے کافروں کچھ شک ہو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے خاص پر اتاری تو تم اس کی طرح ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے سب مددگاروں کو بلا لو۔ کفار مکہ کہتے تھے کہ قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بنا کر سناتے ہیں۔ اس کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے کہ انسانی مصنوعات کی پہچان یہ ہے کہ دوسرے انسان اس طرح کی چیز بنا سکتا ہے، اور جو کسی انسان سے نہ بن سکے سمجھ لو کہ وہ خدائی مصنوع ہے۔ جگنو اور چیونٹی اگرچہ کمزور چیز ہیں مگر کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ وہ انسان کی بنائی ہوئی ہیں، مگر ریل کا انجن اگرچہ بہت طاقتور ہے مگر سب جانتے ہیں کہ انسان کی بنائی ہوئی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج سادہ کارخانے انجنوں اور بجلی کے بنانے کے ہیں مگر چیونٹی اور جگنو بنانے کا کوئی کارخانہ نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں فرمایا گیا کہ اگر قرآن کریم انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے تو تم بھی ایسا قرآن بنا لو۔ بظاہر تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن پاک کی تعریف ہو رہی ہے، مگر غور کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ اس میں قرآن کی بھی تعریف ہے اور صاحب قرآن کی بھی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سے کسی کے شاگرد نہیں بلکہ استاد الکل ہو کر تشریف فرما ہوئے، بلا واسطہ پروردگار عالم ان کو سکھانے والا اور وہ سیکھنے والے۔ قاعدہ یہ ہے کہ بڑے استاد کے شاگرد بھی بڑے ہی ہوتے ہیں۔ ایم اے کے ماسٹر کے پاس پڑھنا ہر ایک کا کام نہیں، جن کا سکھانے والا پڑھانے والا پروردگار ہے تو سیکھنے والے محبوب کیسے علم و حکمت والے ہوں گے۔ اس لیے فرمایا کہ سارے مددگاروں کو بلا لو، دنیا بھر کے عالموں کو جمع کر کے مقابلہ کرو، مگر نہ ہو سکے گا کیونکہ سارے عالم مخلوق ہی سے پڑھ کر عالم بنے ہیں، مخلوق کے شاگرد ہیں۔ وہ اس ذات کا کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں جو خالق کا شاگرد ہو، مخلوق کا معلم۔ مفسرین نے اس آیت کے ایک معنی یہ بھی کیے ہیں کہ مثل ہی کی ضمیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹتی ہے۔ آیت کے معنی یہ ہوئے کہ ایک صورت ہی ایسی لے آؤ جو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات کے مبارک منہ سے نکلی ہو، یعنی اولا تو کوئی ایسی شان والا محبوب دنیا میں ڈھونڈو، پھر اس کے منہ سے ایسی آیت پڑھوا کر سنو۔ اب کلام کا مقصد یہ ہے کہ نہ ان جیسی شان کا آسمان کے نیچے کوئی ملے گا، نہ ایسا کلام سنا سکے گا، جس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل اور بے نظیر ہیں۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا تم میں سے مجھ جیسا کون ہے؟ دوسری جگہ ارشاد فرمایا لیکن ہم تمہاری طرح نہیں، اور عقل کا بھی تقاضا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہم سب مومن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان، ہم لوگ صادق وہ سراپا صدق، لوگ عالم وہ سراپا علم، کیونکہ ان کے احوال پاک کے جاننے کا یا ان کو پہچاننے کا نام علم ہے۔ ہمارا پیشاب بخانہ ناپاک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام چیزیں امت کے لیے پاک۔ ہماری نیند وضو توڑ دے، ان کی نیند وضو نہ توڑے۔ ہم سب سن کر جنت و دوزخ ذات و صفات پر ایمان لائے۔ ہمارا ایمان سنا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر۔ ہم سب 5 نمازیں فرض
حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 نمازیں فرض ہیں، تہجد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، جیسے کہ فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یعنی رات میں آپ تہجد پڑھیے، یہ نماز آپ کے لیے زیادہ ہے۔ سب کے لیے اسلام کے ارکان 5 اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف 4، یعنی زکوٰۃ فرض نہیں۔ ہم کو 4 بیویاں نگاہ میں رکھنا جائز، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر چاہیں حلال ہیں۔ ہمارا مال میراث تقسیم ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تقسیم نہیں ہو سکتا۔ ہماری بیویاں ہماری موت کے بعد جس سے چاہیں نکاح کر لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج پاک بعد وفات کسی کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ غرض ہے کہ بے شمار فرق ہے عبادت میں بھی اور معاملات میں بھی، پھر کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ ہم حضور جیسے بشر ہیں۔ آیت نمبر 3 يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، پہلا سپارہ سورہ بقرہ رکوع نمبر 2۔ ترجمہ، یہ منافقین اللہ کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور انہیں فریب دیتے اور نہیں فریب دیتے مگر اپنی جانوں کو، اور یہ سمجھتے نہیں۔ اس آیت میں بظاہر تو منافقین کی برائی اور ان کا عیب بیان ہو رہا ہے، مگر بغور نگاہ دیکھا جائے تو ساتھ ہی ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظمت ثابت ہو رہی ہے کہ سبحان اللہ۔ تفسیر خازن میں اس آیت پر فرمایا کہ منافقین خدا کو دھوکہ کس طرح دے سکتے ہیں؟ جواب دیا کہ منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے، مگر اس سے مراد محبوب کی ذات پاک لی، یعنی فرمایا کہ منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں مگر مقصود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ محبوب کو خدا قدوس سے وہ خود حاصل ہے کہ ان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا گویا پروردگار کو دھوکہ دینا ہے۔ تفسیر مدارک میں ہے کہ یہ آیت ایسی ہے کہ جیسی کہ بیعت کے بارے میں فرمایا گیا کہ اے محبوب جو آپ سے بیعت کرتے ہیں اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ فرمایا گیا کہ اے محبوب آپ نے جو کنکر پھینکے بلکہ آپ کے رب نے پھینکے۔ سبحان اللہ، محبوب کے فعل کو اپنا فعل فرمایا گیا۔ آیت نمبر 4 وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، سورہ بقرہ رکوع نمبر 4۔ اور حضرت آدم کو تمام نام سکھا دیے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش فرمایا۔ اس آیت کریمہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی عزت و عظمت کا ذکر فرمایا جا رہا ہے اور ان کی فروانی علم کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ پروردگار عالم نے ان کو اگلی پچھلی چھوٹی بڑی ساری چیزیں دکھائیں اور سب کے نام بتا دیے، اور ہر چیز کا نفع نقصان اور سارے حالات ان کو تعلیم فرما دیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ قیامت تک جس چیز کے جس قدر نام مختلف زبانوں میں ہوں گے وہ ساری حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دیے گئے۔ مثلا پانی کو عربی میں ماء کہتے ہیں، فارسی میں آب، اردو میں پانی، انگلش میں واٹر، ہندی میں جل، اور نامعلوم کس کی زبان میں کیا کہتے ہوں گے، یہ تمام نام ان کو سکھا دیے گئے۔ غرض ہے کہ ہر چیز کو ان پر ظاہر فرما دیا اور اس فضیلت علمی کی بنا پر ان کو اپنی خلافت کا تاج پہنایا اور فرشتوں کا مسجود بنایا۔ لیکن ساتھ ہی اس آیت کریمہ میں نعت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بخوبی ظاہر ہو رہی ہے، وہ اس طرح کہ یہ مسئلہ مسلم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علوم انبیاء کے جامع ہے، بلکہ جس پیغمبر علیہ السلام کو پروردگار میں جو کچھ نعمت عطا فرمائی حضور ہی کے دست اقدس سے ملی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ معطی و انا قاسم، اللہ دینے والا ہے اور ہم اس کو تقسیم فرمانے والے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ انبیاء وہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، تو آپ بھی انہی کی راہ پر چلو۔ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کی ساری صفات کے جامع ہیں۔ اس آیت کا یہ معنی نہیں کہ آپ دین میں اگلے پیغمبروں کی اطاعت کیجیے، کہ عقائد میں امتی کو بھی تقلید ناجائز ہے، خود تحقیق کرنا ضروری ہے۔ اس لیے رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں توحید رسالت، حشر و نشر پر عقلی دلائل قائم فرمائے، تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم عقائد میں دوسروں کی تقلید کیسے کر سکتے ہیں؟ رہے دینی اعمال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ان کا ناسخ ہے، اسلام ناسخ ادیان ہے، ان میں پیروی کیسی؟ لہذا خدا ہم سے انبیاء اکرام کے ذاتی کمالات مراد ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو شکر نوح، سنت ابراہیم، اخلاص موسیٰ، صدق اسماعیل، صبر یعقوب و ایوب، توبہ داؤد، تواضع سلیمان اور عیسیٰ علیہ السلام دیے گئے۔ لہذا آپ جامع کمالات انبیاء ہو جائیں۔ امام بصیری شرح قصیدہ میں فرماتے ہیں یعنی اے محبوب آپ عظمت کے سورج ہیں اور سارے پیغمبر آپ کے تارے کہ سب نے
آپ ہی سے لے کر اندھیرے میں آپ ہی کا نور لوگوں پر ظاہر کیا۔ مولانا محمد قاسم صاحب بانی مدرسہ دیوبند تخدیر الناس میں لکھتے ہیں کہ علوم اولین و آخرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں مجتمع ہیں، جیسا کہ علم سمع و علم بصر علیحدہ ہیں مگر نفس ناطقہ میں سب جمع۔ اسی طرح جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم حقیقی ہیں اور باقی انبیاء عالم بالفرض۔ فتوحات مکیہ میں شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ اور نائب ہیں۔ ان قرآن آیات اور حدیث پاک اور اقوال علماء سے بخوبی واضح ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا علم باوجود اس قدر وسعت کے ہمارے آقا و مولا کے علم کے سمندر کا ایک قطرہ ہے یا دفتر کی ایک سطر۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کس قدر وسیع ہے یہ یا تو حضور جانے یا ان کا دینے والا پروردگار۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا، خلافت الہیہ کا تاج عنایت کیا۔ یہ سب اس نور محمدی کی برکت سے ہوا جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جلوہ گر تھا۔ اسی نور کو حقیقتاً سجدہ کرائے گا، اسی کے طفیل یہ علوم مرحمت فرمائے۔